بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصلي 5 صلوات وأصوم رمضان وأؤدي زكاة مالي، فما لي يا رسول الله؟ فقال: من فعل ذلك دخل الجنة إلا أن يعق أبويه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بہت کم ہے. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میں اپنے مال کی زکات بھی دیتا ہوں. حدیث کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے. ایک تو حج بالکل آخر میں 8 کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تب حج کی فرضیت ہوئی. دوسرے یہ کہ حج کی فرضیت ہر آدمی پر نہیں ہے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے، وہ سفر کر کے وہاں پہنچ سکتا ہے تو اس کے اوپر حج کی فرضیت ہے. نہیں ہے. میں یہ 3 کام کرتا ہوں، یا رسول اللہ، یہ تو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی عبادت کرتا ہوں آپ کے فرمانے کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق میں یہ تینوں کام کرتا ہوں، مگر مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کرتا کرتا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ اللہ کی جنت میں پہنچے گا. مگر آپ نے اس حدیث میں ایک شرط بیان کی. کیا مطلب؟ فرماتے الا ان يعق ابويه. لیکن یہ سب کام کرتے کرتے مرا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، تب جنت میں جائے گا. اور اگر وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں تھا، نافرمان تھا، تو نماز، روزہ، زکات اس کو قیامت کے دن جنت کی طرف لے کر چلے گا. لیکن ماں باپ کی نافرمانی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی. نہیں، پہلے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جہنم میں بھگتو، تب اس کے بعد جنت میں جاؤ گے. حالانکہ نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے. رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے انسان کے اوپر. جو اللہ نے آدمی کو مال دیا ہے، اس کے اندر فقیر کا حق ہے. 40 پیسے میں سے 1 پیسہ فقیر کا حق ہے، جس کو زکات کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے. ہو سکتا ہے حدیث کے اوپر فرضی نہ ہو، یا
یہ اس وقت کا قصہ ہے جب تک حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ کرنے والا اللہ کا اتنا قریب ہے، اللہ کے پسندیدہ عمل کو کرتا ہے کہ ایسا کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اس راستے کو بند کرنے والی چیز ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس طرح کی وہ ناراض تھے یا موجود ہے مگر ناراض ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز جیسی عبادت، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ راستہ روک کر کھڑا ہو جائے گا، نہیں پہلے کی جگہ رکو۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اسی لیے قرآن کے اندر بار بار اللہ تعالی ذکر کرتا ہے اور اس کا مرتبہ بتاتا ہے۔ سب سے پہلے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، سب سے پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک اللہ کا نام لینا، ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا، یہ نام ایمان ہے۔ دوسرا نمبر قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کی فرما برداری۔ پہلے سپارے کی آدھے سپارے پر ایک آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے اللہ فرماتا ہے ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا کیا عہد لیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یعنی انہیں راضی رکھو گے، یہ دوسرا عہد ہے۔ پہلا عہد ہے اللہ کو مانو گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور اللہ قرآن کے اندر اس کے بعد دوسرا عہد بنو اسرائیل سے کیا دیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو گے۔ کیا مطلب؟ انہیں راضی رکھو گے، مرتے وقت تک راضی رکھو گے انہیں۔ یہ عہد اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے۔ اب اس امت کو سنیے، 5ویں سپارے کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، قرآن کہتا ہے یعنی امت محمدیہ ہم سے اور آپ سے قیامت تک ہر مسلمان سے اللہ فرماتا ہے، حکم دیتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ تو پہلا حکم ہے، غور کیجئے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انہیں راضی رکھو۔ یہ قرآن ہے، میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، زندہ ہیں تو ان کے ساتھ چاہے وہ کتنا بھی کرے، چاہے وہ کتنا سخت مزاج ہو، اللہ کا نبی فرماتا ہے نہیں ان کو راضی رکھو،
15ویں سپارے کے اندر فرماتا ہے اللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا اے لوگو، اے امت محمدیہ، اے مسلمانوں، فرض کر دیا اللہ نے کیا؟ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ تو پہلی چیز ہے۔ اور دوسرا فیصلہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ ناراض اگر ہوں گے تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ چوتھی جگہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آؤ اے محمد علیہ السلام اپنی امت سے کہہ دیجئے آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ جو جائز نہیں، حرام کا مطلب ہے جس سے اللہ ناخوش ناراض ہوتا ہے، جس کے کرنے والے کو اللہ عذاب دیتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم پر لازم اور ضروری ہے کہ ذرا بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ پہلا تو یہ وہ چیز ہے جس کو بتایا کہ شریک بنانا حرام ہے، اور دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اللہ جگہ جگہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، امت کو سبق دے رہا ہے۔ قرآن تو امت محمدیہ کے لیے اتارا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ یہی قرآن کتاب ہدایت ہے، بغیر اس قرآن پر چلے آدمی کو اللہ کی رضا، اللہ کی جنت، اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، ایک ہی لفظ ہے ہر جگہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، کیا مطلب؟ انہیں ہر حال میں راضی رکھو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ماں باپ آدمی اولاد پر ظلم کرتے ہیں تو؟ حدیث میں صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کرتے ہیں تو کیا؟ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، نافرمانی نہیں کی جا سکتی ماں باپ۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے، اپنی امت کے لیے حکم ہے، اپنی دنیا کو تجدے، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز جنت میں نہیں لے جائے گی۔ کیوں؟ ماں باپ کی نافرمانی درمیان میں کھڑی ہوئی ہے دیوار بن کر کے، نہیں نہیں نہیں، ماں باپ ناراض گئے ہیں دنیا سے، پہلے جہنم میں سزا ہو کر پھر اس کے بعد نماز روزہ آگے پوری پکڑ کر کے لے جائے گا۔ کہاں تک فرما برداری؟ حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے 10 نصیحتیں فرمائی، ان میں دوسرے نمبر لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، فرماتے ہیں ہرگز ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ پہلا نمبر تو وہی تھا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ،
چاہے دنیا تجھے قتل کر دے قتل ہو جانا، اگر زندہ کو آگ میں ڈال دے جل جانا، مگر اللہ کو مٹی کو شریک رکھنا۔ اور دوسری یہی نصیحت، لا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا۔ کہاں تک؟ آپ ذرا غور کیجیے، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تو نے 10 لاکھ کا 50 لاکھ کا کروڑ 10 کروڑ کا مکان بنایا قلعہ، اور دنیا کی ہر آسائش اور آرام کا اس میں سامان کر دیا، اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس مکان میں رہ رہا ہے، لیکن اگر ماں باپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ مکان چھوڑ کر باہر نکل کے کھڑے ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ اللہ کا نبی اپنی امت کو سبق دے رہا ہے، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، چاہے وہ دونوں کے دونوں یہ حکم دے کہ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے مکان سے باہر نکل کے کھڑے ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ میرے بھائی یہ دین ہے، جس دین کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ دین صرف نماز روزے حج پارٹی کرنا نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس جس نے یہ کر لیا کچھ بھی کرے وہ جنتی ہو گیا، بھول ہے۔ اس میں رہن سہن، دنیا کے اندر ویوہار اپنے ماں باپ کے ساتھ تو یہ بالکل نمبر اول کے ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے رشتے دار، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے پڑوسی آدمی کا، مومن کا، انسان کے ساتھ رہن سہن، چاہے اس کو مذہب کی ہوئے۔ یہ دین کے اندر بڑی اہم چیز ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی ناسمجھ انسان نے اس طرح زندگی گزاری کہ ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے، میں نے بتایا اس کے لیے جنت کا دروازہ پہلے نہیں کھلے گا۔ الگ بات ہے ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، مگر یہ دروازہ موت کے بعد فوراً بند رہے گا جب تک اس کی سزا نہیں ابھرے گا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ ایسی نعمت ہے جو ہر آدمی کے سر کے اوپر ہے، وہ اگر زندہ ہیں انہیں راضی ہوں، اگر وہ چلے گئے ناراض، اس کا بھی ایک حل ہے، اگر وہ ناراض چلے گئے ان کے ساتھ ایسا معاملہ، ان کے لیے صدقہ کرو، ان کے لیے مسجدیں بناؤ، ان کے لیے ایسے کام کرو جس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن ماں باپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ وہ حیران رہ جائیں گے، وہ پوچھیں گے اے اللہ ہم تو دنیا سے آئے، ہم تو یہ کام کرتے نہیں تھے، اتنا ثواب ہمیں کہاں سے مل گیا؟ تو اللہ فرمائے گا تمہارے موت کے بعد جو تمہاری اولاد نے تمہارے لیے کیا ہے یہ اس کا ثواب ہے۔ جب تک زندہ ہے راضی رکھو، اور اگر دنیا سے چلے گئے خدا نہ خواستہ ناراض، تو اپنی آخرت بنانے کے لیے، جنت کے دروازے کھولنے کے لیے، اپنی عبادت کو مقبول کرانے کے لیے ان کے لیے ایسی دعائیں کرو، ایسا پڑھ کر کے بخشو، ایسے اعمال صالحہ کرو، مسجدیں بنواؤ، پانی کا بندوبست کرو، غریبوں کے گھر بنواؤ، اور اے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ کل قیامت کے دن
اس ثواب کو دیکھ کر کے وہ راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے تو تیرے لیے جنت کا راستہ مل جائے گا۔ میرے بھائی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کا احسان تو ہر آدمی کے اوپر ہے، چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، دولت مند ہے، ماتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا احسان مسلمان کے اوپر ماں باپ کا یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے، ان کے پیٹ سے پیدا ہوا، ان کی گود میں پلا، ایمان کی دولت انہوں نے دی ہے۔ تو کیا جانے کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، انہی ماں باپ کا صدقہ ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، بغیر اس نعمت کے کوئی خدا کی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایمان، یہ ایمان ان ماں باپ کے صدقے کے اندر ملا ہے، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ان کے حق کو پہچانو۔ اگر وہ زندہ ہیں، اپنا کھانا پینا رہنا سہنا سب ان کے قدموں کے نیچے رکھو، تب تمہاری آخرت بن سکتی ہے۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے دونوں یا ایک چلا گیا تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو، اتنا پڑھ کر کے بخشو، ایسے اعمال کراؤ جن کا ثواب برابر ان کو پہنچتا رہے۔ وہ دنیا سے ناراض گئے ہیں، کل قیامت کے دن اگر وہ راضی ہو گئے تو تمہاری الجھنیں، آدمی کی الجھنیں اور مشکلات ختم ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کی ایسی توفیق دے کہ ماں باپ ہم سے دنیا سے راضی جائیں، ناراض نہ جائیں۔ اللہ ان کے اگر وہ نہیں ہیں تو اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.